آپ سب سے پہلے کون ہیں؟ انسان ہیں، مسلمان ہیں اور اچھی سوچ کے آدمی ہیں، شوہر ہیں، بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے وہ رولز ہیں جو بہت اہم رولز ہیں۔ اس کے بعد آپ انجینئر بھی ہیں، تو ترتیب میں انجینئر بعد میں آئے گا نا، باقی چیزیں پہلے آئیں گی۔ لیکن ایجوکیشن اسے ایک ایسا انسان بنا کے نکالتی ہے جو پہلے انجینئر ہوتا ہے اور صرف انجینئر ہی ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنا شہر چھوڑ سکتا ہے، وہ تھوڑے سے اضافی پیسوں کی خاطر اپنے پیرنٹس کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ مطلب ماں کے تو صرف پاؤں کے نیچے ہے نا جنت، کیریئر تو پورا کا پورا ہی جنت ہے، اس کے اندر تو ہر چیز ہی جنت والی لگتی ہے۔ تو وہ اس سراب میں مطلب وہ کہتا ہے بس اسی کے اندر رہنا ہے مجھے۔ کیریئر کے لیے ملک چھوڑ کے جا سکتا ہے، کیریئر کے لیے اگر مطلب مذہب سے کمٹمنٹ تھوڑی سی کم بھی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر فیملی سے دور ہونا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ لو میرج کر کے بھی اپنی بیوی کو لایا ہے، جس سے کہا تھا کہ میں تارے توڑ کے لاؤں گا اور مطلب ہر وقت تیرے ہی سامنے بیٹھا رہوں گا، اس کو 2-2 سال کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ مطلب کیریئر میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل یہ تو کیریئر کی کشش جو ہے، اور کیریئر کی کشش اسی لیے ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ مطلب امی بننے میں کیا فائدہ ہے؟ امی بننے میں تو نقصان ہے، میری زندگی ہے یار، مطلب میری بھی سکون ہے، ہر وقت کا شور۔ تو اور اگر کسی بایولوجیکل ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں امی بن ہی گئی ہوں یا بن ہی گیا ہوں، تو اب الحمدللہ چونکہ ہم ترقی یافتہ شہر میں رہتے ہیں تو 3 مہینے سے وہ ایک ڈے کیئر کھلا ہوا ہے، اس میں ڈالو اور فائدے والا کام کرو۔ مطلب ہم نے فیشن ڈیزائننگ اس لیے سیکھی تھی کہ بچے پالیں، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس میں فائدے کی کیا بات ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے 10 سال لگائے ہیں فیشن ڈیزائننگ، یعنی یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے ذہن کے ہر خلیے سے اپنے کیریئر کے خواب دیکھے ہیں۔ اس کے ذہن کے اگر کسی خلیے میں ممتا کا کوئی تصور ہے تو وہ اندیشے کے طور پر ہے، سپنے کے طور پر نہیں ہے۔ وہ ایک ہولناک تصور ہے، یعنی اور ایک یہ بھی چیز میری لائف میں آنی ہے، او مائی گاڈ کم آن۔ یہ ایک ایسا تصور ہے، مطلب اس تکلیف دہ چیز کو میں اوائڈ نہیں کر سکتا۔ اوکے، جب تک روک سکتا ہوں روکوں، اگر ہو جائے تو چلیں، مطلب یہ اس طرح سے نکل کے جائے گا اور پھر کہے گا بھائی میں جیسے حاجی میدان عرفات کی طرف بڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بالکل اس طرح آج کا جدید آدمی کیریئر کی طرف دیوانوں کی طرح لپکتا ہے۔ وہ اسی طرح کا تلبیہ پڑھتا ہے، اس کا تلبیہ کچھ اور ہے، وہ بالکل اسی طرح لبیک اللہ۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنا آرام چھوڑ سکتا ہے۔ ایجوکیشن میں چینج کرے یا باتوں میں ایکسپلین کر کے چینج کرے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے فیملی ممبرس کو۔ یہ بات اصل میں بتائی جائے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہارے مالی مسائل نہیں ہیں، تمہارا یہ سمجھنا کہ تمہاری مالی ترقی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری ناسمجھی ہے۔ مطلب یہ بات اسے یہی بات سمجھنی سب سے مشکل ہے، ساری باتیں سمجھنی آسان ہے۔ مطلب آپ کسی انسان کو نماز پڑھوانے کے قابل، مطلب آپ کہیں نا یہ بے نمازی ہے مجھے سے نمازیں پڑھوانی ہیں، یہ آسان کام ہے۔ آپ کسی آدمی کو حج پہ بھیج سکتے ہیں، آپ کسی آدمی کو روزے رکھوا سکتے ہیں، نفلی روزے کی طرف بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کرنی آج کے دور میں سب سے مشکل ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تمہاری مالی مطلب تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گول مالی یعنی
فائنینشیل پراسپیرٹی جو ہے وہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم پرابلم نہیں ہے, سب سے اہم گول نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ریئلائز کرنا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے کہ میں اب جن لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ایک بامعنی اور ایک سیٹسفائنگ اور ایک بہت زیادہ ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ میں انگیج ہو جاؤں, اور میں اس ہیپینس کو ایکسپیرینس کر لوں جو واقعی ہیپینس ہوتی ہے. مطلب میں پلیجر اور ہیپینس کو ڈسکریمنیٹ کر سکوں. وہ تو پلیجر اور ہیپینس ایک چیز نہیں ہے. آج کا جدید آدمی پلیجر کو ہیپینس سمجھتا ہے. وہ چاکلیٹ آئس کریم کو ہیپینس سمجھا ہے, اس لیے کہ چاکلیٹ آئس کریم کی ایڈ میں ہیپینس چاکلیٹ آئس کریم کو کہا جا رہا ہے. نوڈل میگی نوڈل کو ہیپینس کہا جا رہا ہے, مطلب پیمپر کو ہیپینس کہا جا رہا ہے, پینٹین شیمپو کو ہیپینس کہا جا رہا ہے. تو مطلب آپ اور مور خوشی کا بائٹ, دیکھیں نا, اور مور خوشی کا بائٹ, دیکھیں نا, خوشی کا بائٹ, خوشیاں چکھ لو. تو ہیپینس جو ہے وہ فزیکل ہو گئی ہے, ہیپینس جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس کی گھٹیا سطح پر کھڑی ہو گئی ہے جا کر. ہیپینس جو ہوتی ہے وہ سینسری نہیں ہوتی. سینسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوس ہوتی ہے, لسٹ ہوتی ہے. خوشیاں چکھ لو, یعنی خوشی جو ہے وہ یعنی اتنا تکلیف دہ ہے یہ, اور اتنا برا ہے, مطلب یہ پورا تصور. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ بھئی میری زندگی کا سب سے یعنی ایک بامعنی زندگی. بامعنی زندگی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف زندگی, مطلب وہ مصروفیت کو وبال نہیں سمجھتا, مصروفیت کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. میں ایک ایسی زندگی اوورلی پیکڈ روٹینز جس کے ہر گھنٹے پر ایک اکنامک ایکٹیویٹی حکومت کرتی ہے. کیا خیال؟ اس بیچارے کو قیلولے کا ٹائم نہیں ملتا. آج کا جو جدید آدمی ہے, آپ کو پتا ہے وہ کتنی دیر میں, بھی میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو کہ لنچ اپنی پسندیدہ کھانا, اگر کسی آپ جو آج کا آپ ذرا ریسرچ کیجئے گا, آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. آج کے آپ اس آدمی کو ڈھونڈیے جو بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت اچھی جاب کرتا ہے اور بہت اچھی پوزیشن پہ ہے, یعنی سو کالڈ ڈگری والی ایجوکیشن بھی اس کے پاس ہے اور پیسے ویسے بھی اس کے پاس ہیں. اس کو اس کی فیوریٹ فوڈ آپ اسے دیجئے, وہ کہے مجھے بریانی کھانی ہے, آپ اسے بریانی پیش کیجئے, دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہے, بھوک لگ رہی ہے. کتنی دیر میں وہ بریانی کھائے گا؟ 5 منٹ میں بریانی کھا کے کھڑا ہو جائے گا. اسے کھانی کتنی دیر میں چاہیے؟ اسے 25 منٹ سے کم میں بریانی نہیں ختم کرنی چاہیے. وہ اپنی فیوریٹ فوڈ کو بھی 4 دفعہ 6 دفعہ بائٹ کر کے اندر اتار لیتا ہے. ادھ چبے نوالے میدوں کے حوالے کر رہا ہے, دانتوں کا کام آنتوں سے لینے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں, تو یہ جو وہ چیز کر رہا ہے, یعنی یہ تو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے نا, اور پیسے بھی اس کے پاس اچھے ہیں, تعلیم یافتہ بھی بہت ہے. اچھا, ایک نوالے کو چبانا کتنی دفعہ چاہیے؟ یعنی آئیڈیا, وہ 5 سے 6 دفعہ چباتا ہے, 7ویں دفعہ میں وہ اندر ہوتا ہے. مٹن بریانی جو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. مطلب یہ میں لوکی کی بات نہیں کر رہا, میں مجبوراً کھانی پڑ رہی ہے, بیوی نے لوکی بنائی ہے, کیا کروں, مجبوری ہے, اگر نہیں کھاؤں گا تو ناراض ہو جائے گی, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مطلب وہ فیوریٹ فوڈ کھا رہا ہے, اتنی کوئکلی کھاتا ہے وہ. اسے کتنی دیر میں کتنا چبانا چاہیے؟ یعنی آئیڈیا 40 دفعہ اسے نوالے کو چبانا چاہیے اندر لے جانے سے پہلے, 40 ٹائمز. اس کے بعد اتنا ٹائم کہاں ہے اس کی تو پوری زندگی گروی رکھی ہوئی ہے. ابھی تو لائک نارمل لوگ بھی اتنا چباتے ہاں نہیں چباتے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسان جو اپنے معدے کے ساتھ بھلائی کرنے سے قاصر ہے, جو اپنے معدے کو اچھی حالت میں نہیں رکھ سکتا, یہ مطلب کسی اور کے ساتھ بیچارہ کیا کرے گا؟ مطلب اس کی زندگی جو ہے نا وہ
عجیب سی زندگی ہے. تو بتا رہا ہوں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اگر اسے نماز کی توفیق بھی ہوتی ہے نا تو وہ بڑی جلدی میں مطلب نماز پڑھتا ہے. آپ اس کے سجدے میں جائے پیچھے سے گننا شروع کریں سبحان ربی اللہ, آپ نے اتنا کہا وہ تو 2 سجدے کر لیے اس نے. ہم نے کہا یار یہ تو مطلب بہت زبردست, مطلب کسی اور ہی دنیا میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں مطلب اس کا الگ ہی مطلب اس زمان و مکان کی سپیڈ میں تو یہ نہیں ہے, کسی اور ہی زمانے میں اس کا سجدہ کسی اور ہی عالم کا سجدہ ہے. تو اس کے سجدے مختصر ہو جاتے ہیں. اس کا یعنی جو کھانا اسے 25 منٹ میں کھانا چاہیے یہ 5 منٹ میں کھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا اٹھتا ہے, یہ حالت قبض میں رہتا ہے. اس کے پاس اطمینان سے واش روم جانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ پانی پینا بھول جاتا ہے. اس کو بس ایک بات یاد رہتی ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں یاد رہتا. تو یہ اپنے ساتھ تعلق نہیں نبھا پا رہا, یہ کسی اور کا کیا بھلا کرے گا. مطلب یہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پیسے والا, اس کو مطلب کیا نہیں ملا ہے. دیکھیں آپ نے ایسے لوگ دیکھیں, نہیں دیکھیں آپ, دیکھیں ایسے. آپ پوچھیں نا اس سے کہ تم کون ہو تو بتائے گا میں گرافک ڈیزائنر ہوں, یہ بتائے گا. یہ تھا اس کا پرابلم. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اور پریشان ہو گئی ہیں آپ کو. ہاں اصل میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ پریشان ہوں. اگر آپ نہیں ہوئی تو میری ناکامی ہے. مطلب میں تو آپ کو یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگ سب ہوں پریشان. مطلب میں تو پریشانی کی بات ہے تو پریشانی ہونا چاہیے نا. مطلب ایسے حالات میں بھی اگر ہم پریشان نہ ہو سکیں تو اللہ ہمیں معاف کرے. مطلب لیکن پریشان ضرور ہوں, مایوس نہیں ہوں. پریشان ضرور ہوں, منتشر نہ ہوں. پریشان ضرور ہوں, بے بسی محسوس نہ کریں. پریشان ضرور ہوں لیکن نا امیدی کے عارضے کا شکار نہ ہوں. یعنی آپ کی پریشانی آپ کے احساس ذمہ داری کی نرچرنگ کرے. آپ کہیں کہ میرا احساس ذمہ داری میری پریشانیوں کی وجہ سے نرچر کر رہا ہے. ہماری پریشانی جو ہے وہ ہمیں لفٹ کرے. ہماری پریشانی ہمیں پرواز کی قوت عطا کرے, ہمیں حوصلہ عطا کرے, ہمیں یقین عطا کرے, ہمیں ہمارے حصے کا کنٹریبیوشن پیش کرنے کے قابل بنائے. ہماری پریشانی ہمیں مطلب شکست اور نا امیدی کے احساس سے نہ دوچار کرے. مطلب ہماری پریشانی رجائیت, امید, یقین, ایمان, بھروسہ, اعتماد, حوصلہ, ول پاور اس کے ساتھ مسلح ہو.